السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام علماء کرام، بزرگان محترم، امت کے نوجوانوں اور میرے پیارے بچوں، مالیگاؤں شہر میں پچھلے سالوں میں کئی مرتبہ آنا ہوا، کئی مرتبہ اس اجتماعی نکاح اور شادی کے موقع پر حاضری ہوئی، لیکن کووڈ کے زمانے سے پہلے میں آیا، اس کے بعد یہ 5 سال کا عرصہ گزر گیا کہ یہاں پر حاضری نہیں ہو سکی۔ البتہ فیض ویلفیئر ایڈ کی طرف سے جو ہمارا ادارہ ہے اور انگلینڈ کا یونائٹڈ کنگڈم کا رجسٹرڈ چیریٹی آرگنائزیشن ہے، اس کے ذریعے سے الحمدللہ جو رفائی اور سوشل کام ہے وہ تو ہوتے رہے، لیکن مجھے آنے میں 5 سال لگ گئے۔ اور یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جب آخری مرتبہ میں مالیگاؤں شہر میں آیا تھا اور اسی اجتماعی نکاح کے موقع پر یہاں پر حاضر تھا، میری نظروں کے سامنے جی ایک مرتبہ سب مل کر درود شریف پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میری نظروں کے سامنے اس وقت حضرت مولانا عبدالباری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے ہمارے حاجی رشید شیخانی رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح ہمارا پیارا بیٹا انیس انجم رحمۃ اللہ علیہ، اور قاری صاحب کے ساتھ تشریف لانے والے مولانا عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ تمام حضرات اس وقت میری نظروں کے سامنے موجود تھے۔ بس اللہ کی مرضی تھی، خدا کی طرف سے بلاوا آ گیا، یہ چاروں بڑے حضرات ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ہم سب مل کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت کو ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ اور دیکھیے ماشاءاللہ یہ دین کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی بڑے کے جانے کے بعد کسی اور سے چلا دیتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور جیسے یہ اجتماعات پہلے ہوتے رہے، الحمدللہ ان حضرات کے جانے کے بعد اور ان لوگوں کی یاد کے سہاروں سے ہم لوگوں نے یہ سلسلے کو جاری رکھا، جس میں اسپیشلی طور پر ہمارے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب دامت برکاتہم جو عرصے دراز سے اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں، اس کے علاوہ مولانا عبدالرحمن صاحب دامت برکاتہم جو اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ہی ہمیشہ ان کاموں میں آگے رہا کرتے تھے، اس کے علاوہ دیگر علماء کرام، بزرگان محترم، ہمارا بیٹا حارث، اس کے علاوہ یہ جتنے بھی حضرات ہیں، یہ تمام لوگوں نے محنتیں کی اور نتیجے میں یہ پروگرام چلتے رہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ کل ہم رہے یا نہ رہے، لیکن مالیگاؤں شہر میں یہ نیکی کا کام قیامت تک چلتا رہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے پیارے بچوں، نکاح کا یہ موقع ہے، اور اس موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ابھی ہمارے بھائی
قاری مفتی قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتہم نکاح پڑھائیں گے، اور نکاح کے بعد میں یہ جو ہمارے نکاح پڑھانے والے حضرات آئے تھے جو 1 سے لے کر 100 تک کے دلہے کو قبول کروائیں گے، تو یہ ایجاب و قبول جب ہوتا ہے، جب قبولیت کا وقت آتا ہے اور دلہے کے پاس جا کر یہ پوچھا جاتا ہے کہ دیکھو یہ نکاح ہو رہا ہے، فلاں صاحب وکیل ہے، یہ 2 گواہ ہے، یہ حاضرین مجلس ہے، اور فلاں دلہن ہے، اتنا مہر ہے، اور کیا تم نے اسے دلہن بنا کر، بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ وہ نوجوان کہتا ہے Yes, I accept her as my lawful wife. یا جیسے ہمارے اس ملک میں کہتے ہیں ہاں میں نے اسے بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کر لیا۔ یہ جو سینٹنس ہماری زبان سے نکلتا ہے نا، میں نے قبول کیا، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اتنے بڑے مجمع میں لوگوں کے سامنے اللہ کے حکم کے مطابق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ نکاح کا بتایا اور اس طریقے کے مطابق خطبہ پڑھا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے جب ایک دولہا اپنی زبان سے کہتا ہے میں نے قبول کیا، یہ ایک بہت بڑی امانت اور ذمہ داری ہے۔ کیا مطلب ہے میں نے قبول کیا کا؟ ارے جب یہ نوجوان بچہ کہتا ہے نا میں نے قبول کیا، وہ انڈائریکٹلی یہ کہتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ لڑکی جو کسی ماں باپ کی بڑی پیاری بیٹی ہے، جسے ماں باپ نے بہت لاڈ پیار سے بڑا کیا ہے، آج میں یہ امانت اپنے ذمے لے رہا ہوں، اور آج میں اپنے اسے گھر لے کر جاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں جیسے اس کی ماں نے اس کا خیال رکھا، اس کے باپ نے اس کا خیال رکھا، اس بچی کی آنکھ میں ایک آنسو کو یہ ماں باپ نہیں دیکھ سکتے تھے، ہر وقت لاڈ پیار سے اپنی بچی کو بڑا کرتے، اور ہر وقت دل میں یہ خیال آتا ایک دن ہماری یہ بیٹی ہمیں چھوڑ کر سسرال چلی جائے گی۔ یہ جو رسپانسبلٹی پیرنٹس کی تھی، ماں باپ کی تھی، یہ اب ڈائیورٹ ہو رہی ہے، یہ ڈائیورٹ ہو کر ان دلہوں کے پاس آ رہی ہے کہ جو دلہے، جن کے جو شوہر جس کی ذمہ داری ہے اس بچی کو وہ خوش رکھے، اس بنا پر میں نے قبول کیا کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری بیوی ہے، آج میں نے اسے بیوی بنا کر قبول کر لیا ہے، آج کے بعد میں ہمیشہ اس کا خیال رکھوں گا۔ یس، زندگی میں خوشی کے موقع بھی آئیں گے، غمی کا وقت بھی آئے گا، سکھ کے دن بھی دیکھو گے، دکھ کے دن بھی آ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہ سہارا چھوٹنے نہ پائے، یہ بندھن ٹوٹنے نہ پائے، یہ جو محبت کا تم نے دعویٰ کیا ہے، یہ تم نے مجمع میں جو میں نے قبول کیا کہا ہے، اس کا حق یہی ہے کہ زندگی بھر جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی آج تم شوہر بن رہے ہو، وہ دن بھی آئے گا تم ابا جان بن جاؤ گے، تم دادا جان بن جاؤ گے، اس وقت بھی اپنی اس بیوی کا خیال کرنا جو اپنی پوری زندگی تمہارے لیے قربان کر رہی ہے۔ تو میرے ان تمام نوجوانوں کو اسی طریقے سے جو شادی شدہ ہے، یا اسی طریقے سے ہمارے وہ لوگ جو نوجوان بچے اور بچیاں جو شادی کی عمر کو پہنچ گئے اور ان قریب شادی کریں گے، ہمیشہ اس جملہ میں نے قبول کیا کا خیال رکھنا۔ میرے عزیزو، دنیا میں بہت سارے رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں، باپ اور بیٹے کا رشتہ، ماں اور بیٹی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں بلڈ ریلیشن، خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے، اتنا مضبوط ہے، اتنا اسٹرانگ ہے کہ اسے کوئی نہیں توڑ سکتا۔
باپ بیٹے پر ناراض ہو جائے اور کہے نکل جا یہاں سے، آج سے تو میرا بیٹا نہیں، میں تیرا باپ نہیں، لیکن پھر بھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ بیٹا باپ سے ناراض ہو گیا، باپ کو چھوڑ کر چلا گیا، پھر بھی یہ رشتہ نہیں ٹوٹے گا۔ اینڈ آف دا ڈے، اخیر میں یہ دونوں باپ بیٹے ہی کہلائیں گے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، دونوں بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، اتنی نفرتیں پھیل جاتی ہے کہ بھائی بھائی کو کہتا ہے میرا تیرا کوئی رشتہ نہیں، میں تیرے جنازے میں نہیں، تو میرے جنازے میں نہیں۔ اس کے باوجود بھی بھائیوں کا یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ رشتہ انمول رشتہ ہے، اسٹرانگ ریلیشن ہے، بلڈ ریلیشن ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جو کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ وہ بھائی بھائی رہیں گے، وہ بھائی بہن ہی رہیں گے، وہ اولاد اور والدین ہی رہیں گے۔ یہ رشتے سب اسٹرانگ رشتے ہیں، لیکن ایک رشتہ بہت نازک ہے، بہت ڈیلیکیٹ ہے، اتنا کمزور رشتہ ہے کہ ذرا سی غفلت ہو گئی، ذرا سی زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی، یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور وہ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن، ویری سینسٹیو ریلیشن، ویری ڈیلیکیٹ ریلیشن۔ یہ اتنا کمزور رشتہ ہے کہ کبھی بھی یہ ٹوٹ جائے گا، ذرا غفلت ہو گئی، غصہ آ گیا یا اپنا بولنے میں خیال نہیں رکھا، زبان سے ایسے کلمات نکل جاتے ہیں، یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو ڈیلیکیٹ بنایا، نازک بنایا، وہیں پر سب سے پاورفل اگر رشتہ ہے تو یہ رشتہ نکاح کا رشتہ ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن ہے۔ یہ اتنا پاورفل ہے، اتنا سالڈ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس کے اندر ملاپ ہو جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے، یہ ہسبینڈ اینڈ وائف بن جاتے ہیں، تو ان کی زندگیوں میں سکون اسی رشتے کی بنا پر آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ سکون، محبت، مودت یہ اس رشتے سے قائم ہوتی ہے، اس رشتے میں یہ پاور ہے۔ ایک اور جگہ پر فرمایا گیا نکاح کر لو، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے دے گا۔ آج ہمارا نوجوان نادان یہ سوچتا ہے میں اتنا کماتا ہوں، اتنا خرچ کرتا ہوں، مہینہ ختم ہوتا ہے، میرے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، میں بیوی کو کیسے پالوں گا، میں بیوی کا کیسے خیال رکھوں گا، بچے ہو جائیں گے ان کا کیسے خیال رکھوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس نکاح میں وہ برکت دی ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، روزی میں برکت نصیب فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الدین فلیتق اللہ فی النصف الباقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نکاح کرتے ہو نا، ہاف آف یور دین از کمپلیٹ، تمہارا آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے، اب دوسرے آدھے میں تمہیں جد و جہد کرنا ہے۔ یہ ایڈوانٹیج آف نکاح ہے، بینیفٹ آف نکاح ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے جیسے حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایسا پاورفل رشتہ ہے کہ دنیا میں بھی یہ میاں بیوی ہے اور انشاءاللہ اللہ کل جنت میں بھی ان دونوں کو ساتھ میں کر دے گا۔ تو نازک رشتہ ضرور ہے لیکن اللہ نے اس میں پاور رکھا ہے، بڑا پاورفل رشتہ ہے۔ اس بنا پر میرے عزیزوں، میرے
नौजवानों, मैं आपसे यही कहूंगा, अल्लाह ने आज आपको दुल्हा बनाया है, अपनी बीवियों का ख्याल करना, प्यार मोहब्बत से पेश आना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम मियाँ बीवी खाना खाने के लिए बैठे हो, तुमने अपने हाथ में निवाला उठाया, मोरसल उठाया और निवाला उठाकर प्यार से मोहब्बत से अपनी बीवी के मुंह में डाल दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहर ने बीवी के मुंह में प्यार से निवाला दे दिया, अल्लाह ने उसके नामे अमाल में सदक़े का सवाब लिख दिया। ये रिलेशन है जो हमारी शरीयत ने हमें बताया कैसे जिंदगी समझ बूझ के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें गुजारनी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हस्बैंड बाहर है, घर में दाखिल हो रहा है, बीवी घर में मौजूद है। हस्बैंड जब दरवाजे पर आया, शोहर दरवाजे पर आया, दरवाजा नॉक किया और स्माइलिंग फेस के साथ मुस्कुराते हुए वो घर में दाखिल हुआ। बीवी जो दरवाजे पर खड़ी थी, बीवी ने उसे मुस्कुरा कर देखा, स्माइल करके देखा, मुस्कुराते चेहरे से देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शोहर अपनी बीवी को मुस्कुरा कर देखता है, बीवी अपने शोहर को मुस्कुरा कर स्माइलिंग फेस से देखती है, अल्लाह इन दोनों को रहमत की निगाह से देखता है। इतनी प्यारी फजीलत शरीयत में बयान की गई है। और हमारी बच्चियों से भी मैं कहूँगा जो दुल्हन बनकर जा रही है कि तुम्हारी ज़िंदगी का अगर कोई रोल मॉडल है तो देखिए हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी को। कैसी मोहब्बत थी। जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई है, आप घबराए हुए हैं। वो खदीजा थी, माँ खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको कुछ नहीं होगा, आप तो गरीबों की, मिस्कीनों की, यतीमों की, लाचारों की, बेवाओं की इमदाद करते हैं। तो बीवी का काम यह है, जब हस्बैंड प्रॉब्लम में हो उसके लिए एक सपोर्ट बन जाए। हस्बैंड का काम यह है, जब बीवी तकलीफ में है वो उसके लिए सपोर्ट बन जाए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इतना प्यार करते थे। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हो गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी कुछ जेवरात को, ज्वेलरीज को देखते थे तो खदीजा को याद करते करते आपकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जब जानवर ज़बह किया जाता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, ये जानवर ज़बह हुआ है, खदीजा तो नहीं रही, खदीजा के घर वालों में, खदीजा की सहेलियों में इसके गोश्त को तकसीम कर दिया जाए। ये जब आपस में मोहब्बत होगी ना, इंशाअल्लाह हमारा ये घराना जन्नती घराना बन जाएगा। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व ताला ये जो 101 दूल्हे हमारे सामने हैं, अल्लाह ताला इन दूल्हे और दुल्हनों में खूब मोहब्बत मवद्दत नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला इन्हें प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी गुजारने वाला बनाए। एक आखिरी बात कहकर अपनी बात को ख़त्म करो। एक शख्स की शादी हुई, शादी के बाद एक दिन बहुत गमज़दा बैठा हुआ था, चेहरा उतरा हुआ और बिल्कुल पसमुर्दगी के आलम में था। उसका फ्रेंड आया, दोस्त आया, कहने लगा, भाई क्या बात है, बहुत गमज़दा है, बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है, तेरे चेहरे से हंसी उड़ गई है, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, तुझे प्रॉब्लम क्या है? तो उसने जवाब में ये कहा कि मेरी बीवी 3 महीने के लिए मैके चली गई, मेरी बीवी 3 मंथ्स के लिए मैके चली गई है। तो दोस्त कहने लगा हैरानी के साथ में, बीवी 3 महीने के लिए मैके गई है और तू मुंह लटका कर बैठा है, अरे ये तो खुशी का मौका है,
इतनी बड़ी मुसीबत से 3 महीने के लिए छुटकारा मिल रहा है। कोई चिक चिक करने वाला नहीं, कोई पिक पिक करने वाला नहीं, कोई बड़बड़ करने वाला नहीं, कोई घर में धमाके करने वाला नहीं। अरे मजा कर, चिल कर, एंजॉय कर। बीवी 3 महीने के लिए गई हुई है, तू इतना चेहरा उतार कर क्यों बैठा है? आखिर तू कैसा शख्स है? अरे लोग खुश हो जाते हैं कि चल बीवी कुछ महीने के लिए गई, अब आराम से इंडिपेंडेंस के साथ जिंदगी गुजारूंगा। तेरे चेहरे पर अफसोस क्यों है? तू इतना सदमे में क्यों है? उस दोस्त ने जवाब दिया, आज 3रे महीने का आखिरी दिन है, आज 3रे महीने का आखिरी दिन है, आज महारानी वापस आने वाली है। अल्लाह ताला इसी तरह हमेशा आप लोगों को हंसता हुआ रखे, मुस्कुराता हुआ रखे। और बिल्कुल आखिर में मैं ये कहूँगा कि फैज़ वेलफेयर एड जो हमारी यूके की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसी की तरफ से ये निकाह मुनक़िद हुए हैं। और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि माशाअल्लाह आज सब आप खुश हैं, हर घर, दूल्हे के घर वाले खुश, दुल्हन के घर वाले खुश है। लेकिन इस वक्त याद करना, यहाँ से 7 समंदर पार, हजारों माइल की दूरी पर रहने वाले आपके वो भाई बहन, आपके वो बच्चे बच्चियां, आपके वो बड़े बुजुर्ग और बड़ी बहनें कि जिनको हमने जब ये कहा कि हम इंडिया जा रहे हैं, सूरत में, नंदुरबार में, मालेगांव में हम शादियां कराने वाले हैं और उम्मत की बेटियों को हम शादियां भी करवाएंगे और उनको कुछ सामान का मालिक भी बनाएंगे। अल्लाह की कसम, जब उन लोगों ने ये सुना हमारी उम्मत की बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमारे बच्चों का निकाह होने वाला है, उन्होंने जब ये ऐलान सुना है इतने खुश हुए हैं और आकर पैसे देते गए, डोनेशन करते गए, पाउंड्स एंड पाउंड्स आकर देकर गए। और यही उन्होंने दरखास्त की है जो हजारों माइल का सफर करके मैं आपके पास आया हूं, इस मैसेज को लेकर कि उन लोगों ने आपको ये पैगाम भेजा है, हमारे घर में भी हमारी जवान बेटियां हैं, हमारे घर में भी हमारे जवान बेटे हैं। आप उस मजमे से कहना, दुआ करे अल्लाह हमारी औलाद को बेहतरीन रिश्ते मयस्सर फरमाए। तो आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दुआ करो अल्लाह उनकी औलाद को भी बेहतरीन रिश्ते मयस्सर फरमाए, उनमें जो बीमार है अल्लाह उनको शिफा नसीब फरमाए, उनमें जो परेशान है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमाए। उन सब ने आपको मेरे जिम्मे कमानत दी थी कि जाकर मालेगांव वालों को हमारा सलाम अर्ज कर देना। मैं उनकी तरफ से आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ। वो वहाँ बैठकर आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठकर इनके लिए दुआएं करें। ये बॉन्ड इसी तरीके से कायम रहेगा और इंशाअल्लाह ताला जैसे इस साल हाज़िरी हुई, इस साल ये प्रोग्राम हुआ, अल्लाह की जात से उम्मीद है हर साल इसी तरीके से हम ये इज्तिमाई निकाह के प्रोग्राम करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। और जैसे मैंने शुरू में कहा, मैं रहूं या न रहूं, अल्लाह फैज़ वेलफेयर एड से काम लेता रहे और क़यामत तक ये नेकी का काम जारी रहे। इस मौके पर मैं हमारे भाई मुफ्ती कारी अहमद अली फलाई साहब दामत बरकातुहुम और हाजी जुनैद भाई ओरावाला, इन दोनों का भी शुक्रिया अदा करूँगा। भाई मेरा काम तो ये है कि मैं वहाँ से तामुन यहाँ भेज देता हूँ, वरना उसका इंतज़ाम करना, फिर मालेगांव वालों को पहुँचाना और फिर मालेगांव में ये जिन हजरात के मैंने नाम लिए ये लोग इंतज़ाम करते हैं, ये इन लोगों की बहुत बड़ी कुर्बानी है। अल्लाह तबारक व ताला आप सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। और आखिर में बयान करूं, हमारे हजरत मुफ्ती इस्माइल साहब दामत बरकातुहुम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं निकाह पर बयान कर रहा था, शर्म आ रही थी इसलिए कि हजरत ने जो किताब लिखी है मैंने पूरी वो किताब पढ़ी है निकाही के उन्वान पर। माशाअल्लाह क्या आपका कलम है, क्या आपका अंदाज है और क्या प्यारी प्यारी बातें उसके अंदर मौजूद है। अल्लाह आपसे खूब दीन का काम ले। और अभी तो वो किताब ख़त्म करके हम आए, माशाअल्लाह 3 तकरीरों का एक मजमुआ फिर हमारे हाथ में आ गया है। अल्लाह तबारक व ताला हजरत जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें खूब बरकतें नाजिल
حاصل فرمائے اور اللہ امت کو ان سے اور تمام علماء کرام سے زیادہ استفادے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ہمارے اناؤنسر کہاں گئے بھئی؟ آپ جی کا جی نام؟ ارشاد جمال ناصر ایوبی۔ جمال ناصر صاحب، آپ نے تو حق ادا کر دیا، ہمارے مرحوم بھائی انیس کا حق ادا کر دیا، اللہ انہیں بھی بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ جزاک